اسلامی تاریخ میں ہمارے سارے مکاتب میں سنت کو ہمیشہ حجت مانا گیا ہے، تو پھر منکرین حدیث کا ظہور کیوں ہوا ہے؟ ایک سوال ہے اس کی ویسے لطیفے کے انداز میں بھی دیا جا سکتا ہے اس کا جواب، لیکن اس کا جو اصولی جواب ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ انکار حدیث کی تحریک جو بڑی سطح پر چلی ہے یہ ماہ بعد استعمال کی تحریک ہے۔ ماہ بعد استعمال کی تحریک کا مطلب اصل میں ہے کہ جب مغرب پہلے وہ حضرت کہا تھا الہ آبادی نے وہ توپ کھسکی پروفیسر آیا وسالہ ہڑے تو رندہ ہے، تو پہلے توپ آئی اس نے ہمیں جو ہے وہ مغلوب کر لیا، پھر پروفیسر آ گئے انہوں نے کالج پڑھایا۔ جب آپ کسی ایک سوسائٹی میں ایک ایسا علم پڑھائیں گے جس علم کی میٹا فزیکل بیسس جو ہے وہ آپ سے 100% مختلف ہوں، کسی بھی سوسائٹی میں آپ کوئی ایسا علم پڑھانا شروع کر دیں جس کی میٹا فزیکل بیسس ہم سے مختلف ہوں گی، تو اس علم کو اگر کوئی آدمی جس کا تاریخی تعلق کسی دوسرے عقیدے سے ہے یا کسی دوسری میٹا فزکس سے ہے، جب وہ دوسری میٹا فزکس کو پڑھے گا تو یقیناً اس سے متاثر اور مروب ہوگا، اس کے ذہن میں سوال جنم لیں گے۔ تو ہمارے ہاں یہ سوال اصل میں فلسفہ پڑھنے سے اور سائنس کی سائنٹسزم سے متاثر ہونے کی وجہ سے کچھ پیدا ہو گئے۔ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں یعنی ایک چھوٹی سی بات درمیان میں، اس دور کا علمی فیشن ہے خدا کا یا مذہب کا انکار کرنا۔ اگر آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہو تو یہ بعض بچے نا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں مغرب کی کسی یونیورسٹی کا، کوئی مسئلہ مغرب کی کسی بھی یونیورسٹی کا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، وہاں سے اسٹوڈنٹ جو پھر رہتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آپ خدا کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، بعض بچے کرتے ہیں مغرب کی یونیورسٹی، آپ خدا کو مانتے ہو؟ آپ کو 90% لوگ یہ کہیں گے نہیں مانتے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ وہ 90% لوگ اتنے ذہین ہیں کہ انہوں نے فلسفیانہ بنیادوں پر اس بات کو پرکھ لیا ہے کہ خدا نہیں ہے؟ یہ تو کانٹ بھی اس فیصلے پر نہیں پہنچ پایا۔ یہ کیا ہے؟ آج کل فیشن ان ہے، ایک بات۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ سائنس کو بطور واحد دلیل کے قبول کر لیتے ہیں، سائنس سے مراد ہماری وہ دلیل ہے جو سائنسی طریقہ کار سے آتی ہے، جب آپ سائنس کو بطور اس دلیل کے واحد یقینی دلیل کے قبول کر لیتے ہیں تو اس کے بعد مذہب جو ہے وہ آپ کے پیراڈائم میں باقی نہیں رہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب سائنس آبزرویشن پہ کھڑی ہے، مشاہدے پہ، جو دکھتا ہے، دیکھنے کے 16-17 ذرائع ہیں، جو دکھتا ہے وہی موجود ہے۔ مذہب میں جن چیزوں کو مان کر آپ صاحب دین ہوتے ہیں یا صاحب عقیدے ہوتے ہیں ان میں کوئی چیز بھی دکھتی نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ کسی بچے کو اس کی مذہبی تربیت کے بغیر یہ چیزیں پڑھا دیں گے اور پڑھائیں بھی پھر وہ لوگ کہ جو ہمارے ہاں پہلی لہر کو تو انگریزوں نے پڑھایا ہے، وہاں سے لوگ آئے انہوں نے پڑھایا ہے، تو وہ پڑھائیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ سامنے بیٹھنے والے اسٹوڈنٹ کو کس طرح اکھاڑ پچھاڑ کے پھینک دیں گے۔ تو یہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہوا ہے کہ جب ہم نے اپنی مذہبی، میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا، ایک بچہ لاہور تھا، وہ کے میں قانون پڑھ رہا تھا، میں نے پوچھا ڈاکٹر ہو؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا روح کو مانتے ہو؟ کہنے لگا جی مانتا ہوں۔ میں نے کہا میں بطور ڈاکٹر پوچھ رہا ہوں روح کو مانتے ہو؟ کہتے نہیں مانتا۔ میں نے کہا ویسے تم مانتے ہو؟ کہتے ہاں مانتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ مانتے ہو؟ وہ کہنے لگا وہی جو ہم نے بچپن میں اپنے گھر سے سنا ہوا ہے کہ روح ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی نے 16 سال میڈیسن پڑھی ہے اور میڈیسن میں اس نے یہ پڑھ لیا ہے کہ روح نہیں ہے اور روزانہ یہ پڑھتا ہے کہ روح نہیں ہے، یہ اس کے گھر والی وہ جو مولوی صاحب کا نورانی قاعدہ اور اس پر نازا قرآن کب تک ساتھ چلے گا؟ تو اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے ماڈرن سائنسز کی طرف یا جدید علم کی طرف اپنی قوم کی تربیت کیے بغیر بھیجا ہے، اس نتیجے میں ان کے ذہن میں اتنے شبہات پیدا ہو گئے کہ الامان والحفیظ۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بہت بڑے دلائل سے کسی چیز کو حاصل کیا، یہ فیشن ہے، بعض دفعہ یہ بھی فیشن ہو جاتا ہے نا، تو آج کل کا فیشن ہے۔ تو اس لیے یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے حدیث کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، اب تو یہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ختم ہو گیا، انکار حدیث کا جزوی مسئلہ رہ گیا۔
اب تو انکار مذہب اس وقت علم ہے، انکار خدا کا مسئلہ ہے ہمیں، یعنی حدیث تو ایک بہت جزوی سی بات ہے نا دین میں ایک اندر، اب تو انکار مذہب کا دور ہے، اور آپ بہرحال بہت علم کا قدردان ہے کہ جو اس دور میں بھی ان موضوعات پر گفتگو کرواتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں کچھ لوگ حدیث اور سنت میں تفریق پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سنت کو مانتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے، جس طرح کے بہت سے جدید مفکرین. جی اصل میں یہ سارے لوگ اگر تو کوئی اصطلاحی طور پر حدیث اور سنت میں فرق کرتا ہے تو یہ تو میں نے بھی کیا ہے کہ سنت کیا ہوتی ہے اور حدیث کیا ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں کچھ اہل علم ایسے ہیں کہ جنہوں نے حدیث سنت کو مان کر حدیث کا انکار کیا ہے. بہرحال اس کی وجوہات بہت ساری ہیں. اصل میں ہم کسی کو یہاں اگر یعنی کوٹ کر دیں کون ہے تو پھر اس کے بعد اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال جب آپ کسی ایک پیراڈائم میں کھڑے ہو کے کسی ایک منہاج علم میں کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں تو پھر اس کی اصطلاحات جو ہیں وہی مسلمہ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہیں کہ سنت یا حدیث کیا ہوتی ہے، اس کا اگر مطلب ہے امام ابو حنیفہ سے پوچھ کر مطمئن نہیں ہوتا، حضرت امام ابو حنیفہ سے پوچھ کر میں مطمئن نہیں ہوتا، حضرت امام شافعی سے پوچھ کر میں مطمئن نہیں ہوتا، تو پھر مجھ سے پوچھ کر مطمئن ہوگا. بھئی جو علم کھڑا ہوتا ہے اس علم کی مسلم شخصیات ہوتی ہے، وہی بتاتے ہیں وہ علم کیا ہے. سنت ہم امام شافعی سے پوچھیں گے کیا ہوتی ہے، حدیث ہم امام شافعی سے پوچھیں گے کیا ہوتی ہے، امام احمد سے پوچھیں گے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، امام جو ہے محمد سے پوچھیں گے رحمہ اللہ سے، ان سے پوچھیں گے جو اس کے بڑے لوگ ہیں. سرخسی بتائے گا سنت کیا ہوتی ہے، سنت میں تو نہیں بتاؤں گا. اب آپ اس پورے علم کا انکار کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے جو سنت بنائی ٹھیک ہے آپ ہمارے ہاں تو یہی سنت ہوتی ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں سنت کوئی اور ہے تو پھر یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. اب یہ کلیم نہ کریں کہ اسلام کی تاریخ میں یہ سنت ہے. ہاں وہ آپ کے یہاں سنت ہوگی لیکن اسلام اس کو سنت نہیں مانتا. سمجھ آ گئی نا جی. اس لیے آپ کسی بھی شخص اتھارٹی کو کوٹ کیے بغیر آپ کسی ایک نئی کوئی تعریف کرتے اس کو کہو یہی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایک زیادتی ہو سکتی ہے. علمی طور پر علمی دنیا میں اس کی حیثیت نہیں ہوتی. منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے جو مشہور ائمہ ہیں وہ سارے عجمی تھے، تو یہ عربی کیوں نہیں تھے؟ یہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ ان کی سازش تھی؟ جو یہ سارے کہتے ہیں وہ خود سارے عجمی ہیں. ہم ان کے اعتراض کر دیتے ہیں. یہ جو اعتراض کیا وہ خود عجمی ہے. اگر کسی عجمی کی کا ایک علم معتبر نہیں ہے تو کسی عجمی کا اعتراض معتبر ہے؟ سمجھ آئی نا. تو بھائی یہ تو ہماری عظمت کی بات ہے کہ ہم میں سے تھے وہ سارے. امام ابو داؤد پاکستان کے تھے، بلوچستان کے رہنے والے. ٹھیک ہے. اس لیے اگر کوئی قوم اصل، اور اس میں ویسے کوئی علمی سی بات بھی ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے قوموں کے مزاج ہوتے ہیں. عجم ہمیشہ علم میں پوری دنیا میں آگے رہا ہے. کون سی قومیں علمی ترقی کرتی ہیں؟ جو علمی مزاج رکھتی ہیں. عرب مارشل مزاج ہوتی ہے. اس لیے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان جیسے یا ایران جیسے علاقے میں آتے تو وہ فتوحات نہ ہوتی جو عربوں نے کر لی تھی. 100 سال میں آدھی دنیا پتہ کر لی. عرب اور تواملی قوم ہے. ہم علمی لوگ ہیں سارے. ہم بیٹھتے ہیں پھر اس پر کام کرتے ہیں. اور یہ جتنا بھی علم ہے، ہاں یہ ہماری عظمت کی بات ہے کہ جو میدانی علاقوں میں لوگ رہتے ہیں جہاں زندگی کے وسائل کی فراوانی ہوتی ہے وہاں علم زیادہ ترقی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں زندگی کے لالے پڑے رہتے ہیں نا وہاں علم ترقی نہیں کرتا. وہاں تو انسان لوگ اس کا روٹی پوری کرتا ہے. کیا ہم صحابہ اکرام کو سائڈ پہ کر کے قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتے ہیں؟ جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو انہی چیزوں کو لے کے بہت ساری گمراہیاں یا بہت ساری بدزنی پھیلائی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں جی یہ جو بات ہے یہ بہت اہم ہے اور اس دور کا یہ زندہ مسئلہ ہے. میں نے شروع میں جو بات سب سے پہلے جہاں سے شروع کی تھی وہ میں نے کی تھی اتھارٹی کی بات. اصل مسئلہ دین میں اتھارٹی کو ماننے یا نہ ماننے کا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی مسئلہ اصل میں اتھارٹی کو تسلیم کرنے کا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ثابت ہو جاتے ہیں، اسٹیبلش ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ سے آنے والی ہر چیز ثابت ہے. بالکل اسی طرح ہمارے ہاں دین کتاب کی شکل میں نہیں آیا، محمد کریم کی شکل میں آیا. اس لیے
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب لے کے آئے ہیں، لیکن کتاب کے ساتھ آپ نے ہمیشہ فرق کو بھیجا ہے. اس لیے اگر آپ اس فرق کو درمیان میں منہا کر دیں گے تو پھر کتاب ایک تھیوری رہ جائے گی. کتاب تھیوری نہیں ہوتی، کتاب ایک امت اور ایک اتھارٹی کا نام ہے. اس لیے ہم ان سب لوگوں کو، یہ میری بات نہیں ہے، بعض لوگ جو ہے نا کسی طرح متاثر ہو گئے، میں اہل سنت کی بات نہیں کرتا، میں سارے مسلمانوں کی بات، شیعہ بھی اس میں شامل کر رہا ہوں. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لینے والے سارے لوگوں کو بطور اتھارٹی تسلیم کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر وہ نہیں رہیں گے تو دین کا مفہوم جو ہے وہ دنیا میں گہرا جائے گا. دین ایک عملی چیز کا نام ہے نا، دین کوئی تھیوری تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ عمل کیا تھا وہ ہمیں صحابہ نے بتایا، اس کے بعد آگے منتقل ہوا. اس لیے ہمارے ہاں یعنی اگر آج کو آدمی یہ بات کرے کہ ایک حدیث کا یہ مطلب ہے اور درمیان میں حضرت امام حنیفہ کو جو ہے وہ بائی پاس کر دے، امام شافعی کو بائی پاس کر دے، امام احمد کو بائی پاس کر دے، ہمارے یہاں یہ بدعت ہوتا ہے. ہم ایک امت کا نام ہے، اس لیے ہمارے ہاں وہ مفہوم معتبر ہوتا ہے جس مفہوم کو ہم نے آگے منتقل کیا. اور یہ ہمارے، میں نے پہلے ساری بات اس پر کی ہے کہ ہمارے ہاں علم اورل شفٹ ہوا ہے، لکھ کے نہیں بھیج، کتاب میں دی گئی کتاب لے لو. ہمارے یہاں شخصیت ہوتی ہے اور ہمارا علم ختم بھی تب ہوگا جب شخصیت ختم ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ علم کس طرح قبض کیا جائے گا، بقبض العلماء، علماء دنیا سے اٹھ جائے گا تو علم ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب کتابیں تو پھر بھی موجود ہوگی. تو علم کتاب کا نہیں ہوتا ہے، علم ہمارے یہاں فرد کے پاس ہوتا ہے اور فرد بیان کرتا ہے کہ علم کا مطلب کیا ہوتا ہے. میرا کوشچن یہ تھا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں 5 لاکھ احادیث میں سے 3000 یا 4000 احادیث نقل کی ہیں، جن کو انہوں نے صحیح کہا اور باقی کو ضعیف کے درجے میں رکھا یا ذکر ہی نہیں کیا. تو اس طرح تو ہمارے پاس حدیث کی حجیت میں خود ہی کمزوری آ گئی، ہم نے ان کو حجت کے لائق سمجھا ہی نہیں اور ان کو ضعیف جانا ہے. اور بہت سارے لوگ اس وجہ سے اس پر حدیث پر سوال بھی اٹھاتے ہیں. اس کے کیا جواب ہو سکتے ہیں؟ اچھا، یہ سوال تھوڑا سمجھنے والا ہے، طلبہ کے ذہن میں ہوگا. سب سے پہلے یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ حدیث تھی ان کے پاس. یہ 6 لاکھ حدیث کا مفہوم کیا ہوتا ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا مفہوم اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات جو ہے اگر 100 لوگوں نے نقل کی ہے، یعنی میرے تک پہنچی ہے اور اس کو نقل کرنے والے 100 لوگ ہیں، بات ایک ہی ہے. مثال کے طور پر ایک معروف روایت ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. اگر اس ایک کو نقل کیا ہے 1000 لوگوں نے تو یہ ایک سنت یا ایک حدیث اصول حدیث کی روح سے 1000 ہوگی. جی، یعنی ہمارے ہاں جو جب حدیث کو گنا جاتا ہے تو وہ متن کے اعتبار سے نہیں گنا جاتا ہے، وہ سند کے اعتبار سے گنا جاتا ہے. پہلی بات یہ آپ سمجھ لیں. اس لیے امام احمد کے دعوے کے مطابق اس میں تھوڑا بہت کمی بیشی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو میں نے اپنی کتاب میں ذخیرہ وہ 25 سے 30 ہزار کے قریب حدیث ہے جو ذخیرہ جمع کر دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے معاملے میں منقول صرف یہ روایت ہے. سمجھیں گے نہیں؟ اس کی ٹوٹل تعداد اتنی بنتی ہے. اب مسئلہ کہ امام بخاری نے اتنی روایات میں سے یہ تھوڑی کیوں کی، وہ اصل میں امام بخاری، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا امام بخاری نے باقی کو ضعیف قرار دیا، امام بخاری نے کسی جگہ بھی باقی کو ضعیف قرار نہیں دیا، کسی جگہ بھی نہیں. امام بخاری نے اپنی کئی کتابوں میں وہ روایت ذکر کی ہیں جو بخاری میں نہیں موجود ہے، المفرد اور کئی کتابیں ان کی جہاں وہ ساری روایت کو لیا ضعیف نہیں قرار دیا. اصل میں امام بخاری نے بخاری شریف لکھنے کے لیے ایک شرط طے کی تھی، ایک اصول طے کیا تھا کہ اس میں اس لیول کی حدیث آئے گی، تو اس لیول پہ جو نہیں آتی تھی اس کو ذکر نہیں کرتے تھے. صرف یہ مطلب، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے باقی ساری روایت جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، یہ مطلب ہوتا ہے. تو اس لیے یعنی اس اصطلاح کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور امام بخاری باقی روایت کو ضعیف نہیں سمجھتے تھے، اور پھر کثرت کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا. دیکھیں، ضعیف حدیث کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ضعیف حدیث ہوتی ہے جو کسی صحیح حدیث کی معیت ہوتی ہے، سندن تو ضعیف ہوتی ہے لیکن وہ کسی حدیث کی معیت ہوتی ہے تو اس پر تو عمل ہوگا.
دوسری ضعیف حدیث ایسی ہوتی ہے کہ جو ایک سے زیادہ ضعیف احادیث ہوتی ہے، یعنی کئی ضعیف حدیث ہیں، وہ مجموعی طور پر قوت پکڑ جاتی ہیں اور اس کو ہمارے ہاں قبول کیا جاتا ہے۔ تیسری ضعیف حدیث ایسی ہوتی ہے کہ جس ضعیف حدیث کا راوی جو ہوتا ہے اس پر بہت بڑا الزام نہیں لگا ہوتا، یعنی جھوٹا نہیں کہا کا ہوتا، یا اس پہ اندر کوئی بہت بڑا بلنڈر نہیں ہوتا، تو وہ والی جو روایات ہوتی ہیں ان روایات کو ہم یعنی بیان کے درجہ میں قبول کرتے ہیں۔ بیان کے درجے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کی فضیلت بیان ہوتی ہے تو ہم قبول کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ تفصیل ہے ساری اس روایت کی۔ تو باقی اگر کوئی ایسی روایت ہوگی کہ جس کا مطلق یعنی ضعیف ہے لیکن اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اس کو ہم نہیں لیتے، وہ ہمارا اصول ہے، یہی تو اصول ہے، اسی بنیاد پر تو وہ ہم نے ایک خاص معیار رکھا ہوا ہے جس کو قبول کرنا۔ جی عمل کے اندر لائی جا سکتی ہے اگر وہ ضعیف ہو، میں نے عرض کر دیا نا، تفصیل بیان کر دی۔ ضعیف حدیث پر عمل ہو سکتا ہے، ضعیف حدیث پر عمل ہو سکتا ہے اگر وہ ضعیف حدیث جو ہے اس درجہ گری پڑی حدیث کا ہو کہ جس کی ہمارے محدثین نے تفصیلات بیان کر دی ہیں، اس کی میں نے تفصیل بھی عرض کر دی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ضعیف حدیث مطلق رد ہوتی ہے، یہ اہل سنت کا مذہب نہیں ہے، مطلق رد نہیں ہوتی ہے ضعیف حدیث، یہ ہمارا نہیں۔ جی جی السلام علیکم، میرا آپ سے چھوٹا سوال ہے کہ حدیث کی تعداد لاکھوں میں کیسے بیان کی جاتی ہے؟ میں نے ابھی عرض کر دیا، دوبارہ عرض کی دیتا ہوں، توجہ سے سنیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات، جس طرح ابھی میں ایک بات کر رہا ہوں تو آپ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ 50-60 تو ہوں گے۔ اب اس بات کو اگر یہ 50 لوگ بیان کریں گے تو یہ 50 باتیں ہو جائیں گی، یہ حدیث ہوتی ہے۔ بات یہ ہوتی ہے جب روایت کرنے والے 50 لوگ ہوں تو وہ 50 روایات کہلاتی ہیں، اس لیے وہ تعداد لاکھوں میں چلی گئی۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک عالم صاحب ہے، ان سے ہم نے سنا تھا کہ قرآن پاک کو اگر آپ بغیر کسی علم والے کے مطلب کوئی عالم ہے تو اس کے پاس بیٹھ کر نہ پڑھیں گے ترجمہ تفسیر کے ساتھ تو آپ بھٹک جائیں گے۔ اور اسی بات کے اوپر ایک اور عالم جو ہے انہوں نے کہا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک جو لوگوں کو بھٹکا رہا ہے تو وہ کافر ہے۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ہم کس کی بات مانیں، کیونکہ سر میں جب بھی قرآن پاک کھولتی ہوں تو ترجمہ جب پڑھتی ہوں تو مطلب کچھ اور سمجھ آتا ہے، جب کسی عالم سے پوچھیں تو وہ اس کا مطلب اور بتاتا ہے، اور فرقوں کی تو بات ہی ماشاءاللہ پھر الگ ہے۔ جی ماشاءاللہ، واقعی نہیں الگ ہے، الگ الگ جو ہے تو الگ ہی ہوگی۔ گزارش یہ ہے کہ اس کو نا ہم قرآن کو چھوڑ دیں۔ آپ دوسرے لفظوں میں کلیم یہ کر رہے ہیں کہ مجھے بایولوجی کسی فزکس کے ماہر سے پڑھنی چاہیے، یا مجھے بایولوجی اس سے پڑھنی چاہیے جس نے کبھی بایولوجی کی کتاب دیکھی نہ ہو۔ یہ پاسبل ہے؟ بس یہی بات ہے، یہ کوئی اتنی ایسا چھمبا نہیں ہے، جس نے کوئی چیز سیکھی ہوئی ہے اسی سے سیکھیں گے نا۔ جس کو ایک موضوع آتا ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں میں اسے بھی سیکھوں گا، بھی کیسے سکھائے گا وہ؟ عالم کوئی ایسا یعنی کوئی گدی نہیں ہے جس پر کوئی اور بیٹھ نہیں سکتا۔ آپ ہم میں سے امت میں ہر آدمی اس گدی پہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن پھر بیٹھ جائے نا، جو بیٹھنا چاہتے ہیں آگے بڑھے۔ صحابہ یہ نہیں تھے کوئی 8 سال کے بچے تھے، صحابہ 40 سال کی عمر کے تھے اور عالم بن گئے۔ اس لیے بھی ایک سادی سی بات ہے کہ علم کسی بھی آپ جو ہے وہ اسپیشلائزیشن میں لیں، وہ اس کے ماہرین سے لیا جائے گا، اور ماہر سے لیا ہوا علم اسی سبجیکٹ کے کم ماہر سے آپ کو پتہ ہے اس کا کیا فرق ہوتا ہے۔ ایک سادی سی بات، تو عالم سے کریں۔ ہاں آپ قرآن کو پڑھیں، آپ تلاوت کیا کریں، قرآن پاک سے ثواب لیا کریں، سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ سمجھیں نا کسی ماہر سے، یہ بات ٹھیک ہے ہوگی۔ جی سر ہمارے سیشن کا آخری سوال ہے کہ ہم نے یہ ڈسکس آپ نے خود متعین بھی کر دیا سارا۔ یہ عبداللہ شاہ میرا شاگرد ہے، پہلے مجھ سے پڑھتا ہے۔ جی 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 آپ کے حکم بھی ہوگا، مجھے یقین نہیں۔ سر ہم نے یہ ذکر کیا کہ محفوظ چیز ضروری نہیں کہ وہ مکتوب بھی ہو، ہم نے یہ ثابت بھی کیا کہ یہ اورلی شفٹ ہوا جو ہم نے جو حدیث میں بیان کیا۔ تو سر یہ جو کتب احادیث ہم ریفرنس کسی سے بات کرتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں، بطور دلیل پیش کرتے ہیں، یہ عہد رسول کے تقریباً 300-400 سال بعد لکھی گئی ہیں، تو یہ پھر دلیل کیسے بنے گی؟ تو ہم نے تو بیان کیا ہے کہ ریٹن دلیل نہیں ہوتی۔ نہیں سر ہم پیش کرتے ہیں اور لسٹ میں یہ نہیں، ہم اس لیے بیان نہیں کرتے کہ وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ بخاری نے بیان کیا۔
مثال کے طور پر ہاں فرد پیچھے کھڑا ہے، مثال کے طور پر اس کا نام کاٹ دیں، وہ ساری روایت میرا نام لکھ دیں، کریں گے یہ بات؟ بھائی پرسنالٹی کھڑی ہے پیچھے، اور وہ اتنی بڑی پرسنالٹی ہے کہ اس دور کے سارے اہل علم نے دنیا کی سب سے بڑی پرسنالٹی اس کو مانا ہے۔ اچھا یہ مرتبہ ابن ماجہ کا کیوں نہیں کتاب؟ تو وہ بھی ہے، اس کا کیوں نہیں ہے؟ محاضرات قاضی صاحب کا کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی کتاب ہی ہے نا بھائی۔ کتاب اتھارٹی پہ کھڑی ہے، وہ اتھارٹی پیچھے اتنی بڑی کھڑی ہے کہ وہ جب آئے گا تو پھر بات بڑی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، میں بہت مشکور ہوں، بہت بڑے اہل علم بیٹھے تھے، میں سما خراشی کرتا رہا، اور میں بالکل لحاظ بھی نہیں کیا کہ سما خراشی نہیں کرنی چاہیے۔ حکم پر عمل کرتے ہوئے میں یہ پاس ادب نہیں رکھ سکا، اس سے معذرت چاہوں گا۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، جزاکم اللہ۔